بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و سلام کے لائق امام الانبیاء سید الانبیاء والی بطحا خیر الورا پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز بھائیو دوستو، آج الحمدللہ اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ 25 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور ایام معدودات چند ہی دن گنتی کے باقی ہیں، اور اس کے بعد یہ اللہ کا مہمان مہینہ اپنی منزلوں کو رواں دواں ہو جائے گا. اللہ مالک سے دعا ہے الہ العالمین جن احباب نے محنت کر کے، محبت کر کے، پیار کر کے، عقیدت رکھ کے تیرے اس مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، اللہ ان کی عزتوں میں، رفعتوں میں، عمر میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے. عزیز بھائیو دوستو، بھائی یار نا اس کی آواز جو ہے نا یہ ڈبلنگ ختم کر دے، بالکل سادہ آواز ہے. عزیز بھائیو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری کائنات میں اللہ کے روبرو کھڑے ہونے. یہ دنیا کا نظام، یہ دنیا کی چہل پہل، سب کچھ اللہ سمیٹ کر کے رکھ دیں گے. ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر بچہ اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہو. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب نے اپنے رب سے ملاقات کرنی، ثم الینا ترجعون، اس کی عدالت میں لوٹنا. کوئی بندہ بشر اس سے مستثنا نہیں، انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، محدثین ہوں، کوئی بھی ہو، سبھی نے لوٹ کر کے اللہ رب العالمین کی عدالت میں جانا. میری اور آپ کی اللہ سے ملاقات ہونی، وہ 40 سال بعد ہو جائے، وہ 50 سال بعد ہو جائے، وہ 70 سال بعد ہو جائے، لیکن ہوگی ضرور. ایک دفعہ اللہ سے ملاقات ہو، اس کے بعد پھر میدان محشر ہے، اللہ کی عدالت ہے، حساب و کتاب ہے، جنت جہنم ہے، حضور کا حوض کوثر ہے. وہ اس شخص کو ملے گا جو شخص اللہ کی خوبصورت ملاقات کو گیا. جس شخص نے خدا کی ملاقات کو خراب کر لیا، ایسے شخص کو نہ جنت ملے گی نہ حضور کا حوض کوثر ملے گا. عزیز بھائیو، میں کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو کو آپ کے دامن میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں. اگر میں سمجھا نہ پاؤں تو میرا اللہ مجھے معاف فرمائے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اپنا بیٹا سمجھ کر کے، اللہ اس کے رسول کا فرمان سمجھ کر کے، اللہ کا دین سمجھ کر کے اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرما دے گا. عزیز بھائیو، بندوں کی بندوں سے ملاقات ہوتی رہتی. میری آپ سے ملاقات ہوئی، میں یہاں پہ جمعہ پڑھانے کے لیے آیا، آپ پڑھنے کے لیے آئے، آپ میرا دیدار کر رہے ہیں، میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں. میں چلا جاؤں گا جمعہ پڑھا کے، آپ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. لیکن اگر اللہ موقع دے دے، میں شاید اگلے سال پھر آ جاؤں، میری اور آپ کی ملاقات دوبارہ ہو جائے گی. لیکن اے انسان، یہ بات اپنے وجود میں اس کو جگہ دینا، بندوں کی بندوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے،
لیکن پروردگار عالم کی ایک ملاقات ہے. اللہ کہتے ہیں میرے سامنے تم نے آنا 40 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کے بعد ہم تمہیں مہلت نہیں دیں گے، اس کے بعد ہم تمہیں موقع نہیں دیں گے. قیامت کے دن جہنمی کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. الہی ہائے وائے پریشانی حالات بڑے ناساز ہیں، ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں ذرا نکال ہے اس جہنم سے، دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم عمل کر کے آتے ہیں، اچھے عمل کر کے آئیں گے، صالح عمل کر کے آئیں گے، تجھے راضی کر کے آئیں گے، تیرا دیدار اور تیرے رسول کا دیدار پانے کے لیے صالح عمل کر کے آئیں گے. پروردگار عالم کہے گا او مجھے بتاؤ مسلمانوں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا دنیا میں میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اللہ جی دی تھی، عمر تو دی تھی. فرمایا جب میں نے اس وقت عمر دی تھی تم نے اس وقت نصیحت نہیں پکڑی، اب دوبارہ مہلت نہیں ہے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکو ظالموں آج رب کا عذاب، نہ رب تمہارا مددگار ہے نہ دنیا کے لوگ آج تمہارے مددگار. معلوم یہ پڑا کہ اللہ کی ملاقات انسان نے کرنی ہے، دوبارہ نہیں ہوگی، ایک بار ہوگی. جس دن اس زمین کو چھوڑ کر کے، اس مکانات کو چھوڑ کر کے، ان سارے محلات کو چھوڑ کر کے جب اس زمین کے نیچے چلا جائے گا، اس دن سمجھ لینا کہ تیری پروردگار عالم سے ملاقات شروع ہو چکی. ایک ایک پائی کا خدا حساب لے گا، ایک ایک تیرے کیے دھرے تیرے سامنے آئیں گے. میدان محشر ہے تب بھی حساب، قبر ہے تب بھی حساب. یعنی جو دنیا میں تو کرتا رہا اللہ پروردگار عالم اس کے بارے میں تو اسے قیامت کے دن سوال کرے. اب یہ معلوم ہو چکا کہ بندوں کی بندوں سے ملاقات ہوتی رہتی، اللہ کی ملاقات ایک بار ہو. بندوں کی بندوں سے ملاقات ہو انسان خوبصورتی پکڑتا ہے. میں کپڑے پہن کے آیا ہوں، صاف ستھرے پہن کر کے آیا ہوں، ٹوپی وضاقطہ، اور میں نے جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کر کے آپ کے سامنے پیش کیا. عزیزوں جب پروردگار عالم کی ملاقات کو جانا ہے اس وقت بھی خوبصورتی پکڑنا، جب اللہ کی ملاقات کو جانا ہے اپنے وجود کو صاف کرنا، جب اللہ کی ملاقات کو جانا ہے اپنے دامن کو صاف کرنا، حسد سے صاف کرنا، بغض سے صاف کرنا، کینے سے صاف کرنا. خوبصورت دل لے کر کے عدالت خدا بندی میں جب تو جائے گا پروردگار عالم تیرے لیے جنتوں کے فیصلے فرما دے. اللہ کی ملاقات کرنی. اس لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا لوگوں جب بھی کوئی نیک کام کرو، جب بھی کوئی نیک کام کرو تو اس کے پیچھے یہ تمہارا وجود، تمہارا دل صاف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ صاف دلوں کی ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ ناپاک دلوں کی ملاقات پسند نہیں کرتا. دنیا میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، زکات دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، صدقہ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نوافل پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، قیام اللیل تک راتیں، دروس حضرات، اس کے بعد سحریاں افطاریاں کس لیے کرتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے بندو اس رضا کے پیچھے اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اگر اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہو تو پھر دل صاف کر لو. جب دل صاف کر لو گے تو پروردگار عالم تمہاری ایک ایک نیکی کو اپنی جناب میں قبول فرما لے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میری عمر اس وقت 21 سال ہے، 22ویں سال میں لگ چکا ہوں. میں 9 سال سے اللہ کا دین پڑھا رہا ہوں. میں نے قرآن مجید پڑھا، پیغمبر ارض و سما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ رہا ہوں. میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، اللہ مجھے استطاعت دیتا ہے میں صدقہ بھی کرتا ہوں. لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود، صدقہ دینے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود میرے اوپر خدا کی رحمت برستی نظر نہیں آتی. میں پریشان رہتا ہوں، میں مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہوں، میرے اندر تکلیفات ہی تکلیفات ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سارے لوگ 40 سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سارے لوگ 40 سال سے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تکبیر اولا نہیں چھوڑتی، 5 وقت کے نمازی ہیں، حج سال کا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس کے باوجود اس معاشرے کے اندر خدا کی ہدایت کیوں نہیں نظر آتی، خدا کی رحمت نظر کیوں نہیں آتی؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ اس کا جواب تلاش کریں.
کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کے پیچھے بنیادی وجہ جو ہے، بنیادی سبب وہ یہ ہے کہ لوگوں ہمارے دل صاف نہیں۔ جب ہمارے دل صاف نہ ہوئے تو مجھے بتاؤ خدا کیا تمہاری عبادت کو اپنی جناب میں قبول کرے گا؟ سوچنا بھی نہ۔ قیامت کے دن اللہ نے عملوں کا وزن دل کی پاکی کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ جتنا جتنا انسان کا دل صاف ہوگا اتنے اتنے اس کے عملوں کو اللہ اپنی جناب میں شرف قبولیت سے نوازے گا۔ ہم اپنی کیفیت دیکھیں، آپ حالات زندگی کو اپنے دیکھیں۔ کبھی زندگی میں نا کچھ 10-15 منٹ اپنی ذات کے لیے سوچا گیا؟ باپ بیٹوں کے لیے سوچتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ماں بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے سوچتی ہے، اچھی بات ہے۔ مسجد کی انتظامیہ اپنے نمازیوں کے لیے سوچتی ہے، اچھی بات ہے۔ اس سارے جہان کے لیے سوچتے رہو گے، اپنے وجود کے لیے کچھ نہیں سوچنا۔ اللہ نے یہ عقل دی ہے، اللہ نے یہ فہم و فراست کس لیے دی ہے کہ انسان تھوڑا سا اپنے وجود پہ بھی نظر ڈالنا۔ تو لوگوں کو جھوٹا کہتا پھرتا ہے، تو لوگوں کو یہ کہتا تو حسد کرتا ہے، تو بغض رکھتا ہے، تو فلاں تو فلاں تو فلاں، تو یہ کرتا تو وہ کرتا ہے۔ کبھی 10 منٹ اپنے وجود پہ بھی نظر ڈال، تو صاف ہے۔ میں کسی بندے کو کہوں نا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں تو میں اسے کہوں کہ بھائی سٹینڈ اوپر کر لو، وہ کہے گا قاری صاحب شکریہ شکریہ، آپ نے اچھی رہنمائی کی۔ سواری پہ جا رہے ہیں آپ کا کپڑا لٹک رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں جی اپنا کپڑا سمیٹیے، کہیں یہ ٹائر میں آ کر کے آپ کا جانی نقصان نہ ہو جائے، تو وہ ماں مجھے دعائیں دیتی۔ اگر یہ معاملات میں سے اسی معاملے کو دوسری طرف طرز عمل سے بدلوں تو میں اگر کسی بندے کو کہوں حاجی صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہ بولا کریں، وہ مجھے گالی بکے گا، وہ مجھے لڑے گا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ عزیزو محمد الرسول اللہ کے فرمان اپنی زندگی میں لے کر کے آؤ۔ پیغمبر کہتے ہیں جس نے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرے، سب سے پہلے اپنے وجود کو پاک کرے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرے۔ یہ صاف ستھرا دل لے کر کے، یہ خوبصورت دل لے کر کے جب خدا کے سامنے تم جاؤ گے، پروردگار عالم اعلان کر دے گا وہ ازلفت الجنت للمتقین، جا بندے میں نے جنت تیرے لیے تیار کر دی۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کا سوچا، اپنا نہیں سوچا۔ ہماری زندگی کے بیشتر ایام گزر گئے، ہم نے نظر ہی نہیں دوڑائی کہ یار میں نے اپنی جنت کے لیے کیا کیا، میں نے جہنم سے بچنے کے لیے کیا کیا۔ میرے دل میں خیال آتا رہا میرے بھائی کا کاروبار نہیں چلتا، میں محنت کروں۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ ایک ثواب کا کام ہے، کریں آپ، لیکن اللہ کے بندو کچھ اپنے لیے بھی سوچو۔ قبر میں تم نے اپنی جانا ہے، اللہ کی عدالت میں تم نے اپنا حساب دینا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ماں عائشہ بیان کیا کرتی تھی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، لوگوں وہاں پہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے اپنے گناہاں دیاں پنڈا اپنے سراں تے چکیاں ہون گیاں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کیا میرے عمل آپ کے ہاتھ میں آئیں گے؟ آپ کے ہی تو عمل آپ کے ہاتھ میں آئیں گے۔ اس لیے عزیزو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، دلوں کو صاف کرنا تمہارا کام ہے، اللہ تمہاری ساری عبادتوں کو اپنی جناب میں قبول فرما لے گا۔ یہ بنیادی طور پہ پوائنٹ یاد رکھیں، دلوں کو صاف کرنا، اپنے اندر محبتیں، پیار، عقیدتیں، الفتیں پیدا کرنی ہے۔ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ ساڈے اتنے بنیادی مسئلہ کوئی اسی رفائی کام کریے، اسی راشن پیک بنائیے، سب سے بنیادی جو ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ ایسے ایسے ہم نے طریقے ایجاد کر لیے، ایک بڑھیا اماں کو لائن میں کھڑے کر کے راشن کا پیکٹ دے کر کے اس کی سیلفی بنا کے پورے میڈیا پہ وائرل کرتے ہو، اور کہاں سے خدا کی رضا تلاش کر رہے؟ اللہ ایسی نیکیاں نہیں قبول کرتا۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ بولیں سب اللہ کے لیے۔ اللہ جانتا ہے نا اے بندہ میرے واسطے کر رہا ہے، پھر دنیا عالم دکھان دی کدی ضرورت؟ جب پتا ہے کہ میں پروردگار عالم کے لیے کر رہا ہوں پھر دنیا کو کیوں دکھا رہا؟
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر والریا، میرے صحابہ میں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ خوف میں رہتا ہوں وہ یہ چیز ہے کہیں تم شرک اصغر کا مرتکب نہ ہو جانا۔ شرک اصغر پتہ کی یہ قبراں نو سجدے کرنا نہیں، شرک اصغر پتہ کی یہ طویل دھاگے پانا نہیں، شرک اصغر یہ ہے کہ بندہ ریاکاری کرے اور وہ ریاکاری انسان کے لیے شرک اصغر بن جائے۔ نیت خالص کر، اللہ تیرے عمل میں دوام پیدا کرے گا، اور تو دنیا میں جب بھی کوئی کام کرے گا اللہ یہ بات جانتے ہیں یہ بندہ میرے لیے کر رہا ہے، اللہ اس میں وسعتیں پیدا کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دیکھیے نیت جن لوگوں کی خالص ہوتی نا اللہ ان لوگوں کو ان کے مقام تک پہنچا دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ میں عمر تیرے کو شہادت دی موت لینی، توجہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ میں جناب عمر نے شہادت کی موت لینی ہے، اور کہاں پہ لینی ہے؟ مدینۃ الرسول میں لینی، شہادت بھی لینی ہے اور نبی کا شہر بھی لینا ہے۔ یہ بات نہ ایک صحابی نے سن لی، فرمانے لگے جناب عمر آپ کی یہ دونوں دعائیں ایک دفعہ پوری نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ نے شہادت کی موت لینی ہے، اور شہادت کی موت بھی لینی ہے اور آپ نے مدینۃ الرسول میں لینی ہے، لہٰذا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے شہادت لینی ہے تو آپ کو مدینہ نہیں ملے گا، جب آپ نے مدینہ لینا ہے پھر آپ کو شہادت نہیں ملے گی۔ اس لیے قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ امن والا شہر ہے، اس میں جنگ نہیں ہوگی، جب جنگ نہیں ہوگی تو جناب عمر جی آپ کو شہادت نہیں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر نماز کے بعد دعا کی، اللہ میں عمر تو اسے التجا کر رہا ہوں، اللہ نبی کا شہر بھی لینا ہے اور شہادت کی موت بھی لینی۔ اور آپ نے پڑھا تاریخ میں سنا ہے اپنے علماء کرام سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولا فروز خنجر مارتا ہے، آپ اسی خنجر کے لگنے سے یکم محرم الحرام کو شہید ہوتے ہیں۔ دیکھیں نیت خالص کیجئے، نیت خالص کرو گے پروردگار عالم عزتوں سے، اور جس چیز کے بارے میں نیت کر رہے ہو اللہ اس کو پورا کر کے رکھ دے گا۔ عزیز بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزیں پروردگار عالم سے مانگی، صاف دل کے ساتھ مانگی، پاک نیت کے ساتھ مانگی، اللہ نے دو کی بجائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 چیزیں عنایت کی۔ توجہ، مدینۃ الرسول ملا، شہادت کی موت ملی، نبی کا شہر ملا، نبی کا مصلی ملا، شہید ہونے کے بعد ماں عائشہ کے حجرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا۔ اور اگلی بات پہ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، پھر ابو بکر کی قبر کو کھولا جائے گا، پھر عمر کی قبر کو کھولا جائے گا، اللہ میرا دایاں ہاتھ ابو بکر کو عطا کرے گا، اللہ میرا بایاں ہاتھ عمر کو عطا کرے گا۔ دو چیزیں پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے 6 چیزیں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ نیت خالص ہے، تو بانٹ، لوگوں میں بانٹ، رفائی کام کر، فلاحی انسانیت کے کام کر، بنا کر کے دے راشن لوگوں کو۔ اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ میں پروردگار عالم کے لیے کر رہا ہوں، کیمرے لگے ہوئے، میری بات ریکارڈ ہو رہی، میں طالب علم ہوں، میں یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں، جب پروردگار عالم کے لیے کر رہے ہو پھر دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ نیت خالص کر، جب نیت خالص ہو جائے گی تو دل تیرا صاف ستھرا ہو جائے گا۔ عزیز بھائیو، دوسری بنیادی بات، دلوں کو پاک کرنے کے لیے، دلوں کے اندر محبتیں پیوست کرنے کے لیے آپ کو دل ان لوگوں سے لگانا چاہیے جو لوگ تیرے دل کو پروردگار عالم سے لگا۔ اور یہ سب سے بنیادی بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں یہاں پہ مسئلہ ہے میرا فلاں دوست بھی ہے تے میرا فلاں دوست بھی ہے، میری فلاں نال بھی بڑی یاری ہے تے میری فلاں نال بھی بڑی یاری ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ نے اصول بیان کر دیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو
لوگوں یاد رکھو قیامت کے دن ساری کائنات کی دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. ساری کائنات. ایسے تو نہیں قرآن نے کہا اتنے ماں بھی چھڑ گئی, اتنے پیو بھی چھڑ گیا, اتنے بھائی بھی چھڑ گئے. یہ مطلب ہے کہ ساری کائنات چھڑ جائے گی. ادھر سب سے بنیادی جو دوستی کام آئے گی وہ الا المتقین, متقین کی دوستی کام آئے گی. اس کے علاوہ کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی. اگر متقین تلاش کرنے تو آیا کر اس مساجد کے اندر. اگر متقین تلاش کرنے تو جایا کر مدارس کے اندر. اگر متقین تلاش کرنے تو جایا کر اللہ والوں کے پاس. اس زمانے میں اگر کوئی مدرسے والا, کوئی مسجد والا متقی نہیں ہے تو پھر یاد رکھ اللہ کی زمین پہ کوئی متقی نہیں. اپنی زندگی میں کچھ ایسے دوست رکھ جنوں اسی اللہ پاک دی عدالت اندر دلیل بنا کے پیش کریے تے اسی کہیے اللہ میں اے دے نال دوستی تیرے دین دی وجہ تو لائی سی تے اللہ مینوں نجات دے دے, میری بخشش کر دے. انشاءاللہ اللہ بخشش کر دے. مسلم شریف کی روایت ہے نا, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اگر اس کے جنازے پہ 40 مسلمان کھڑے ہو کر کے گواہی دے دیں, مسلمان, مواحد, متقی, پرہیزگار, تہجد گزار, اللہ والے اگر کھڑے ہو کر کے گواہی دے دیں نا کہ اللہ جی یہ بندہ نیک تھا, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نجات فرما دیتے. یہ 40 بندوں کی روایت ہے. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں 40 نہیں, 30 نہیں, 20 نہیں, 10 نہیں, 5 نہیں, صرف 4 آدمی, 4, صرف 4. فرمایا اگر وہ 4 بندے اس کے مرنے کے بعد گواہی دے دیں کہ پروردگار عالم یہ بندہ نیک تھا, اللہ دے نبی فرماؤندے نے اگر اتنے جہنم واجب بھی ہو گئی نا اللہ جہنم نو رفع کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے. اے 4 بندے لبو زندگی کوئی لاؤ, کسی نے دل لایا تے دکھاؤ کوئی دیندار ہوئے. اسی ایویں میرا جی فلاں ہے میں نے نال تعلق. عقیدہ الولا والبرا, والا یو والی ادا مطلب ہوندا ہے دوستی لانا, یاری لانا, پیار کرنا, دل دے دینا. جب یہ آپ اللہ کے لیے اللہ والوں کو دیں گے تو پھر یہ آپ کی دوستی قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی. اتنے سارے یار مطلب دے, اتنے کوئی کسی دا دردی نہیں, اتنے کوئی کسی دا رکھ رکھاؤ رکھنے والا نہیں. ہر بندہ اپنے مفاد واسطے لڑ رہا ہے. مینوں مفاد یہ ہے کہ میرا جمعہ کراؤ, عام بندیاں نو مفاد یہ ہے کہ قاری صاحب ساڈے تذکرے کرن, دوسرے لوگوں نو مفاد یہ ہے ایت کو 4 پیسے نے تے میں اپنا کاروبار شروع کرنا. یہ ساری دوستیاں مطلب کی دوستیاں ہیں. جب دیندار سے دوستی لگائے گا وہ تب بھی تیرے ساتھ دوستی لگائے گا, اللہ کے لیے لگائے گا, اس کے رسول کے لیے لگائے گا, تیری قبر کو بہتر کرنے کے لیے لگائے گا. ادا مطلب, نگاہ مطلب, یار مطلب, پیار مطلب, بتا مطلب, کہاں جاؤں جہاں جاؤں وہاں مطلب. جتنے بھی نظر پاؤ تو مطلب ہی نظر آئے گا, کوئی مخلص دوست نظر نہیں آئے گا. دوست نو گران واسطے کی کچھ نہیں کرتا. لاہور کے اندر سکے دوست معمولی سی چپڑ پر اپنے جگری یار کو گولی مار کے قبر کے اندر بنا دیا. یہ دوستی ہیں جنہاں نال بہ کے کھائی دا, جنہاں نال بہ کے اپنے راز ایک دوجے نو دسی دے نا, انہاں نال دغے بازیاں نہیں کری دیاں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یاری لگائی تھی نا. وفاداری کا مثال آج بھی دنیا تے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہے, اللہ کے نبی سواری پر سوار ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے مہار پکڑی ہے. سورقہ کہتا ہے یہ کون ہے جو سواری پر سوار ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یاری دا حق ادا کر چھڈیا. فرمایا اے او شخص جڑا مینوں راہ بخاوندا ہے, اے او شخص جڑا مینوں راہ بخاوندا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نہیں لیا. یاری, پیار, عقیدت الفت اپنی زندگی میں قائم رکھو تو خدا تمہارے دلوں کو پاک کر کے رکھ دے گا. آئیں اسی ضمن میں ایک اور روایت سنیں. بھائیو
تلخ باتیں معذرت کے ساتھ معاف کرنا. میں آپ کا بیٹا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری بھی زندگی میں اصلاح ہو جائے, آپ کی بھی اصلاح ہو جائے. اگر کوئی ایسے یار ساری زندگی موجود نے جنہاں نے ہمیشہ دین دے نال نفرتاں کیتیاں, جنہاں نے ہمیشہ دین دے نال دغا بازی کیتی, انہاں نو تسی اپنی زندگی جو سیر تے کر کے مخلص ہو کے پروردگار عالم دے بندے بن جاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالی اس چیز اندر تھوڑی نجات رکھے گا. حضرت علی المرتضیٰ تو ایک روایت سماعت کیجیے. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من آبا محدثا, میرے ساتھ پڑھیں آپ, من آبا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو شخص کسی بدعتی آدمی کو جس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے یہ بندہ اہل البدع, جس کے بارے میں یہ معلوم ہو چکا ہے یہ بندہ صحابہ کا گستاخ ہے, جس بندے کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے یہ بندہ دین سے نفرتیں کرتا ہے, فرمایا جو بندہ ایسے بندے کو سپورٹ کرتا ہے, ایسے بندے سے محبت کرتا ہے, ایسے بندے سے عقیدت رکھتا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں یاد رکھو, جو بندہ ایسے آدمی کو سپورٹ کرتا ہے, جو بندہ ایسے آدمی کی عزت کرتا ہے, لعنت اللہ, اللہ کی اس بندے پر لعنت ہے, والملائکۃ, فرشتوں کی اس بندے پر لعنت ہے, والناس اجمعین, ساری کائنات کے لوگوں کی اس بندے پر لعنت ہے, لعنت ہے, لعنت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کا مفہوم مخالفت پتہ کیا ہے؟ مفہوم مخالفت کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھ لیجیے. مثال کے طور پہ زکوٰۃ کے مسائل پہ آپ کو بات سمجھاتا ہوں تاکہ وہ جو روایت ہے اس کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے. مثلا ایک بندہ بکری لے کر کے آتا ہے, آ کر کے پوچھتا ہے قاری صاحب اتنے زکوٰۃ ہے کہ نہیں. اگر تو وہ بکری بازار چرنے والی ہے, اگر اس نے چر کے اپنی نشو و نما پائی ہے تو پھر اس چیز پر, اس بکری پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے اگر وہ بکری چری نہیں, اپنے گھر کے اندر پلی ہے, پیسہ مالک کا لگا ہے, پیسے مالک کے لگے ہیں, چارہ کاٹ کاٹ کر کے اس بکری کو پالتا رہا, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا جو بندہ بدعتی آدمی کو سپورٹ کرے, اللہ کی اس بندے پر لعنت ہے. جو بندہ کسی دیندار سے بغض رکھے, امام کائنات فرماتے ہیں جب وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے مومن نہیں ہوتا, منافق ہو کے مرتا ہے. لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. لوگوں یاد رکھو, اپنے دلوں کے دوست چینج کر لو. سب سے بڑا اس کائنات میں دوست, سب سے بڑا اس کائنات میں وفادار یہ محمد الرسول اللہ پہ نازل شدہ کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ کا تعارف کرواتی ہے, یہ وہ کتاب ہے جو قبر کا تعارف کرواتی ہے, حشر کا تعارف کرواتی ہے, رب کی جنت میں سیدھا لے کر کے جاتی ہے, رب کی جہنم کے آگے دیوار بن جاتی ہے. یہ سب سے بڑی دوست. اس سے یاری لگا, اس سے پیار کر, اس سے محبت کر, پیار سے پڑھا کر, عقیدت سے پڑھا کر, الفت سے پڑھا کر. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, ادھر مذہب کتابوں میں, ادھر قرآن سے. یہ سب سے بڑا آپ کا وفادار ساتھی. تو اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے, دلوں کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کے دوستوں کو چینج کرنا ہوگا. اللہ کے رسول تو بد کوئی یار ہو سکتا ہے جنہاں نے ساڈے واسطے نہ کچھ کیتا, جنہاں نے ساڈے واسطے مارا کھا دیا, ہم تلک دین پہنچایا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین ہم تک پہنچایا. ان سے بڑھ کے خدا کی قسم اس زمانے میں کوئی وفادار نہیں. اگر یاری لگانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا, اگر یاری لانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار اللہ مالک العلام, مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا, اس کے ساتھ یاری لگا. جب تیری یاری اللہ اس کے رسول سے ہو جائے گی تو یہ یاری قیامت کا دن کام آئے گی, باقی ساری یاریاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. تیسری بنیادی چیز, دلوں کو پاک کیجیے. آج کل آپ ہماری تاریخ پڑھیں, ہم وہ لوگ تھے ہم وہ لوگ تھے رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم لوگ جب تجارت کیا کرتے تھے
تو اس تجارت کے اندر عبادت تلاش کرتے تھے، عبادت تلاش کرتے تھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ دغا بازی نہ ہو جائے۔ لیکن آج کے مسلمان کی کیفیت یہ ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے، لیکن دل کے اندر تجارت کے خیال آ رہے ہیں، دکان کے خیال آ رہے ہیں، مکان بنانے کے خیال آ رہے ہیں، گاڑی خریدنے کے خیال آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ تھے ان کے دل صاف تھے، دل صاف ہونے کی بنیاد پہ جب وہ تجارت کرتے تھے تو تجارت میں عبادت تلاش کرتے تھے۔ آج کا مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہوں۔ مسجد چسی سجدہ کر کے جانے مسجد میں تو یہ زمین پتہ کیا کہتی؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ یہ زمین دہائی دیتی ہے کہ بندے تیرے دل کے اندر بت بیٹھا ہوا ہے، تو مردہ ہو چکا ہے۔ بظاہر تو معاشرے میں پھر رہے، بظاہر معاشرے میں پھر رہے، لیکن تیرا قلب جو ہے یہ مردہ ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے۔ اس کی بیماری کا سب سے بنیادی علاج رب کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آئے لوگوں اپنے دلوں کو صاف کریں۔ آج معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں غربت، پریشانی، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا۔ اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا؟ حدیث مصطفیٰ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن یعیش، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے زندہ ہوں گے۔ اللہ آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھولے گا، برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ توجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 کام ہوں گے، 3 کام آپ سماعت کیجئے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں بے روزگاری کیوں ہے، اس زمانے میں قتل و غارت کیوں ہے، اس زمانے میں لڑائیاں کیوں ہیں، اس زمانے میں چوریاں کیوں ہیں، اس زمانے میں ڈاکہ زنی کیوں ہے۔ آپ کو اس حدیث سے معلوم ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھولے گا، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تسی اپنا بیج لے کے نا، حدیث اندر صفا پہاڑی کا ذکر آیا ہے، یہ پتھریلی زمین ہے، فرمایا تم اپنا بیج لے کر کے یہ مسجد کا محمود مسجد کا باہر پتھر ہے، اس پہ تم اس طرح پھینکو گے، اللہ یہاں سے تمہارے لیے اناج اگا دے گا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سانپ کو تم دیکھو گے نا، سانپ کو تو وہ تم اپنے پاؤں سے اس سانپ کو اس طرح کچلتے ہوئے گزر جاؤ گے، وہ تمہیں ڈسے گا نہیں۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ شیر کو دیکھو گے وہ تمہارا محافظ بن جائے گا، وہ تمہیں چیر پھاڑ نہیں کرے گا۔ صحابہ بڑے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے سوال دراز ہوتے ہیں، اللہ کے نبی یہ لوگ کون ہیں جن کے لیے پتھر رزق دے رہے، سانپ جس کے لیے محافظ بنے بیٹھے، شیر جس کے لیے محافظ بنے بیٹھے۔ اللہ کے رسول جی انہوں نے وصف کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا وصف بیان کیا۔ محمود مسجد کے واسیوں اپنے اس بیٹے کی بات کو دل کی تختیوں پہ لکھ کر کے لے جاؤ، وہ کوئی تہجد گزار نہیں تھے، وہ کوئی نمازی پرہیزی نہیں تھے، اللہ کے نبی نے ان کا وصف بیان کیا، فرمایا آسمان سے رزق اس لیے اللہ ان کو دیتا تھا، شیر ان کے لیے محافظ اس لیے بن گئے تھے، سانپ ان کے محافظ اس لیے بن گئے تھے، وہ آپس میں پیار کرنے والے تھے، وہ ان کے مکمل طور پہ دل صاف تھے۔ مکمل طور پہ دل صاف ہونے کی وجہ سے پروردگار عالم نے پتھروں سے رزق دیا ہے۔ یہ دنیا میں بے روزگاری نہیں ہے، یہ میرے دل کی ناپاکی، یہ دنیا میں شیروں کے حملے، شیروں کے چیر پھاڑ نہیں، یہ میرے دل کی ناپاکی۔ آج ہی اپنے دل کو پاک کر لے، اللہ رب العالمین رزق میں وسعتیں پیدا کر دے۔ عزیز بھائیو، ہم نے اب بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ دل کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے اپنے دل سے حسد کو باہر نکالنا۔ حسد کی بنیادی تعریف ساڈے استاد جی کریزی مختر صاحب حافظ اللہ کردے ہوندے نے، انہاں دی زبانی فرماوندے نے کہ کوئی بندہ کسے بندے دی اچھائی ویکھ کے کڑے، کسے دی اچھائی ویکھ کے کڑے گلاں کرے، او دی اچھائی اونوں برداشت نہیں ہوندی، اس چیز نو حسد کیا جاندا ہے، اس چیز نو حسد کیا جاندا ہے۔
اگر تم کسی کی اچھائی دیکھ کر کے باتیں کرتے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم حسد کر رہے ہو. بغض سے دل کو پاک کرے, نفرتوں سے دل کو پاک کرے. یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جا رہا ہے, پتہ نہیں اگلے سال ہمیں میسر آئے گا کہ نہیں, پتہ نہیں ہم اس دنیا میں ہوں گے کہ نہیں. آج ہی اپنے رب سے یہ التجا کر 25 روزے ہو چکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا رمضان گزر گیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے قطعاً 5 روزے باقی ہیں. جس نے ابھی تک اپنے دل کو صاف نہیں کیا وہ اپنے اس بیٹے کی بات کو یاد رکھے, وہ آج ہی اپنے رب سے توبہ کرے, آج ہی اپنے رب سے یہ التجا کرے, پروردگار عالم میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں, بھائی کے لیے صاف کرتا ہوں, بہن کے لیے صاف کرتا ہوں, عزیز و اقربا کے لیے صاف کرتا ہوں, ملازمین کے لیے صاف کرتا ہوں, محلے کے پڑوسیوں کے لیے کرتا ہوں, اپنی برادری کے لوگوں کے لیے کرتا ہوں. یہ سارے معاملات کرنے کے بعد پھر تو دیکھ اپنی دعا کو اللہ رب العالمین کیسے قبول کرتا ہے. تیری نماز تجھے فائدہ دے گی, تیرا قرآن تجھے فائدہ دے گا, تیری نماز تجھے فائدہ دے گی, تیرا قیام تجھے فائدہ دے گا, تیرا رمضان تجھے فائدہ دے گا, تیری زکات تجھے فائدہ دے گی. اگر دل صاف نہیں ہے تو یہ سارے عمل فجعلناہ ھباء منثورا, اللہ ہوا بنا کے اڑا دے گا, کوئی اجر نہیں ملے گا. پائی پائی نال ناراض, دلاں دیاں ناپاکیاں, مائیں بہنیں خواتین و مرد سارے اس بیماری کا شکار. میرے پرانا نہیں بن دی. اے جی کیوں نہیں بن دی؟ انہیں گڈی لے لی تے میرے کو موٹر سائیکل لے, بس اس وجہ تو نہیں بنتی. وہ اللہ کے بندو خدا کی عطا ہے, وہ کسی کو گاڑیاں دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا. تم خدا کی بنڈ پہ راضی نہیں, اس میں ناراض ہونے کی کیا بات؟ اگر آپ کے بھائی نے آپ سے طلب کلامی کی ہے تو خدا را اسے معاف کر دے. انہیں میرے پرا نے میرا بڑا دل دکھایا ہے لہذا میں انہوں معاف نہیں کرتا. ہمارے ایک دوست ہیں نوا موڑ میں, بھائی کے ساتھ کوئی طلب کلامی ہوئی, کوئی معاملے بنے جائیداد کے, بہرحال سارے معاملات ہینڈل ہو گئے. عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے, عمرہ کرنے کے لیے اپنی جولی اٹھا کر کے پتہ کیا کہتا ہے, اللہ میرے پرا دا ستیہ ناش کر, میرے پرا دا ستیہ ناش کر دے. اوے اللہ کے بندے اتنے پیسے لگا کر کے اللہ کے گھر میں بددعا دینے کے لیے گئے. بھائیوں کو معاف کریں. اگر کوئی طلب کلامی معاشرے میں ہو جاتی ہے تو یار انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے انسان. بس اسی اسی چیز کو دل چ لے کر کے بیٹھے ہیں, اس حسد نو اتنا پال دیں, اس بغض نو اتنا پالنے, پال پال کے ساڈے دل سیاہ ہو جاندے نے, پھر کوئی بھی عبادت ساڈے تے اثر نہیں کرتی. یار مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا آج تک کبھی کسی بھائی نے کسی بھائی کے ساتھ کیا؟ بات تو جدا کرتا, کنویں میں پھینک دیا, وہاں سے مصیبتیں, پریشانیاں, علائم اور دیگر تکالیف سہتے ہوئے مصر کے بازاری بنے, عورت کے فتنے سے بچتے بچاتے نکلے, جیل میں چلے گئے, وہاں سے نکلے, اللہ نے آج عزیز مصر بنا دی ہے, تخت پہ بیٹھے ہوئے, سارے بھائی سامنے کھڑے. قالوا اینک لانت یوسف, تو یوسف ہے, انا یوسف, ہے یوسف. سارے ہکے بکے رہ گئے. تو یوسف علیہ السلام چاہتے نا تو انہوں کو بدلے لے سکتے, انہوں کو بدلے لے سکتے سر. پتہ کیا کہا, لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. پائیو تسی بدلیاں دی سوچن دے ہو نا, میں تے اج تو بعد تمہیں ملامت بھی نہیں کراں گا. تسی میرے نال کیتا تے میں تہاڈے نال کی کیتا, میں تے بھی نہیں کراں. تسی بدلیاں دی سوچ رہے ہو, میں تو ملامت بھی نہیں کراں. اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تو میں نے اور آپ نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کرا. رشتہ داریوں کو جوڑا کریں یار. توڑنے والے انسان کو پروردگار عالم معاف نہیں کرتا. یار بندہ کوئی گناہ کر لے نا, اللہ مہلت دے کہ بندہ توبہ کر لے گا. 2 کام ایسے ہیں جن میں اللہ سزا دینے میں جلدی کرتا ہے, اللہ بہت جلدی کرتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز جو بندہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے, دوسری چیز جو بندہ رشتہ داریوں کو توڑتا ہے, اللہ اس کو جلدی عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہوئے آپس میں رشتہ داریوں کو ملائیں, آپس میں محبت پیار بانٹیں. پروردگار عالم انشاءاللہ اس کا ثمر تمہیں یہ دے گا, تم دنیا میں عزت و عظمت والے انسان بن جاؤ.
ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داریوں کو نہ توڑا کریں، دل کو صاف رکھیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر یہ ملے گا، اللہ رب العالمین رزق میں بھی اضافے کرے گا، اللہ عمر میں بھی اضافے کرے گا۔ من احب ان یبسط له فی رزقه وَإِن يُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں پیدا کر دے، اس کی عمر میں بڑھوتری پیدا کر دے۔ عمر بڑی ہو تو مراد یہ نہیں تو عمر لمبی مل جائے، موت جب آ جائے دنیا سے چلا جائے، دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ بندہ معاشرے میں ایسے رہے جیسے وہ زندہ ہے لیکن دنیا سے جا چکا ہے، دنیا کے لوگ اس کے تذکرے کریں، معاشرے کے لوگ اس کے تذکرے کریں، محلے کے لوگ اس کے تذکرے کریں، مسجد کے لوگ اس کے تذکرے کریں، انتظامیہ اپنی میٹنگ میں اس کے تذکرے کریں، بہت اچھا آدمی تھا، بہت صلہ رحمی کرتا تھا، معاف کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم میں سے یہ شخص پسند کرتا ہے اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، وہ بندہ اللہ کی زمین پہ پتہ کیا کرے، فلیصل رحیمہ، وہ بندہ اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے صلہ رحمی کرنا شروع کر دے، اللہ رزق میں بھی اضافے کر دے گا، اللہ عمر میں بھی اضافے کر دے گا۔ رشتہ داریوں کو جوڑے، توڑنے والا آدمی کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات، اس کے بعد بات ختم کرتا، اپنے آپ کو تحمل مزاج آدمی بناؤ، بردبار آدمی بناؤ، خاندانی بندہ اپنے آپ کو بناؤ۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے مینوں بڑی سمجھ دیتی ہے، مینوں بڑی عقل دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو بڑا نہ بنانے کی کوشش کریں، آپ کو اللہ نے جس سطح پہ رکھا ہوا ہے آپ اس سطح پہ ٹھیک ہے، اچھے لگتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو پروردگار عالم نے عزت دے دی ہے وہی کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ نے جتنی شان مجھے عطا کی ہے، جتنا مقام مجھے عطا کیا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس عزت و عظمت کو بڑھاتے پھرو، جو اللہ نے دے دیا ہے وہی کافی ہے، محمد خدا کی دی ہوئی عظمت پہ راضی صلی اللہ علیہ وسلم۔ منکسر المزاج آدمی بنے، معاشرے میں دکھوں پریشانیوں کا سامنا کرنے والے آدمی بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی ساری دکھوں میں گزاری، پریشانیوں میں گزاری۔ جب آپ انتقام کا سوچیں گے تو یقین مانے آپ کبھی بھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ بڑا آدمی بننے کے لیے آپ کی طبیعت میں شائستگی ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، آپ کے انداز میں اخلاق نظر آنا چاہیے کہ یار واقعی کوئی خاندانی بندہ لگتا ہے، واقعی کوئی مسئلے سلجھانے والا آدمی لگتا ہے، واقعی کوئی اچھا آدمی ہے، کوئی اچھی نسل کا آدمی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ایسا بنا لے گا اللہ رب العالمین اس کی ساری کمیوں کوتاہیوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اجروں کو اپنی جناب میں قبول فرما لے گا۔ پیسے کی بنیاد پہ، گاڑی کی بنیاد پہ، اچھا مکان ہونے کی بنیاد پہ کسی بندے کو حقیر نہیں سمجھ، کسی بندے کو حقیر نہیں سمجھ۔ دولت اللہ نے دے دی ہے نا، شکر کر، اور وہ لوگوں کے سامنے نہ رکھ۔ وہ شبینہ ادیب ہے انڈیا کی بہت بڑی شاعرہ، اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا کہ خاندانی رئیس ہے جو خاندانی لوگ ہوں نے، خاندانی جڑے معاشرے اندر فیصلے کرنا جانتے ہیں، جو معاشرے میں لوگوں سے گفتگو کرنا جانتے ہیں، اور واقعی ان کی چال چلن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ کا خاندان ہے اچھا خاندان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اچھا مقام تھا۔ خاندانی رئیس ہیں جو نرم رکھتے ہیں مزاج اپنا، خاندانی رئیس ہے جو نرم رکھتے ہیں مزاج اپنا۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے، جب دولتیں آ جاتی ہیں پھر لہجوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جب دولتیں آ جاتی ہیں پھر چال چلن میں تبدیلی آ جاتی ہے، جب دولتیں آ جاتی ہیں پھر انسان کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا، فرعون بن جاتے ہیں دولت کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ، شہرت کی بنیاد پہ، کسی سلام نہیں لیتے، کسی اچھی گفتگو نہیں کرتے۔ ایسے متکبر پروردگار عالم کو پسند نہیں۔ اچھے بنے، خوبصورت بنے، صاف ستھرے دل والے بنے۔ بس آخری گزارش یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ دے کول جانا ہے، 40 سال بعد جانا ہے، 50 سال بعد جانا ہے، 70 سال بعد جانا ہے، لیکن جانا ضرور ہے۔ ایک گل یاد رکھ، جانا ضرور ہے۔ کسی انسان کو اس زمانے میں بقا نہیں،
کسی انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا. جب اللہ کے سامنے جائیے نا کہ اللہ کہن کہ یار واقعی بندہ بندہ بن کے آیا, واقعی بندہ بندہ بن کے آیا. محمود مسجد کا نمازی تھا, اس نے ابدیت کا حق ادا کر دیا, اس نے بندہ بننے کا حق ادا کر دیا. آج میں خدا بننے کا حق ادا کر رہا ہوں, اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما. بس یہ کام کریں, اللہ نال ملاقات کرنی. جب یہ کام آپ کا اچھا ہو جائے گا, دل صاف ہو جائیں گے, اللہ آپ کے ایک ایک عمل کو اپنی جناب میں قبول فرمائے گا. حضرات اگر دل ناپاک ہیں پھر کوئی بھی آپ کی نیکی حدیث کی روح سے شرف قبولیت کو نہیں پائے گی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجہ کے اندر ایک روایت آتی ہے, اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو ایک مثال دے کر کے سمجھایا کرتے تھے. فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ, جب آپ دودھ ڈلوانے کے لیے کسی برتن کو لے کر کے جاتے ہو تو اس کے پیندے کا جائزہ لیتے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ لیتے ہیں. فرمایا اگر پیندا گندا ہوئے تو دودھ پوا لو گے وچ؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول نہیں پواواں گے. فرمایا کیوں نہیں پواؤ گے؟ اس وجہ تو نہیں پواواں گے کہ دودھ خراب ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی ہی مثال تمہارے دلوں کی ہے. اگر دل ناپاک ہے, اگر دلوں کے اندر حسد ہے, اگر دلوں کے اندر بغض ہے, اگر دلوں کے اندر نفرتیں ہیں, تو عزیز بھائیو اسلام کی بنیادی عبادت, مرکزی عبادت حج بھی لا کر کے اس دل میں رکھ دو تو اللہ پاک نہیں کرے گا, وہ تمہارا دل ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا. تو اس لیے عبادتیں کرنی ہے, ریاضتیں کرنی ہے, سب کچھ ہم نے کرنا ہے. لیکن عزیز بھائیو بس اس کو صاف کیجئے, اس کو صاف. باقی ہم سارے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں, رمضان گزرا, ہم رمضان کی قیام کی یا تراویحیں پڑھی. لیکن میں یار ایک سوال کرتا ہوں, بس یہی ہے کہ یار سارے کام عبادت ہم کرتے ہیں, نماز ہم پڑھتے ہیں, قرآن ہم پڑھتے ہیں, صدقہ ہم دیتے ہیں, زکات ہم دیتے ہیں, نفل ہم پڑھتے ہیں, اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہوتی, اللہ پاک کی برکت آسمان سے نازل کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے اس کی بھائیو؟ ایک ہی وجہ ہے کہ انسان کا دل صاف نہیں ہوتا. جب دل صاف ہو جائے نا تو پھر یہ ساری اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے, اللہ اپنی برکتوں کا نزول کرتا ہے. مسجد کے نمازی ہوتے ہو, دیکھو اس مسجد کے اندر دیکھے کوئی ایک خاندان کے لوگ نہیں آئے, مختلف جگہوں سے, گھروں سے بندے آئے. کوئی جٹ برادری کا بیٹھا ہے, کوئی بٹ برادری کا بیٹھا ہے, کوئی گجر برادری کا بیٹھا ہے. اختلافات ہوں گے آپس میں, وہ باہر ہے مسجد سے. اس میں صف کے ساتھ صف, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کے کھڑے ہونا ہے. اس نے چاہے وہ گجر ہو چاہے وہ جٹ ہو, ایسے آپس میں ملے گا. اللہ یہی مثال دنیا میں تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح مسجد میں پاؤں سے پاؤں ملا کر کے کھڑے ہوتے ہو, تمہارے باہر کے تعلقات باہر ہیں, تم اللہ کے سامنے جس طرح صحیح معنوں میں کھڑے ہوتے ہو, بس ایسے ہی پروردگار عالم دنیاوی معاملات میں تمہیں کھڑا کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی گجر ہے تو وہ جٹ کے لیے دل کو صاف کرے, اگر کوئی جٹ ہے تو وہ گجر کے لیے دل کو صاف کرے. پیار محبت کے ساتھ زندگی بتائیے, جو وقت ہے خوبصورتی کے ساتھ بتائیے, نفرتیں چھوڑ کے, بغض نکال کے, حسد نکال کے, خوبصورت انسان بن کے اللہ کی عدالت میں جائیے. جب اللہ کے پاس جائیے تو انشاءاللہ اس عمل کی بنیاد پہ اللہ میرا اور آپ کا بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے, بغیر حساب کے اللہ جنت کا داخلہ دے. بس یہی میری آپ سے گزارش ہے, آپ اس چیز پہ عمل کیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو جو میں نے بیان کیا اس پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.